وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واقعتاً تم مومن ہو۔ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو حکم جس بارے میں بھی آیا، جیسے آیا اس کو مان لو۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں مادی چیزوں سے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مومنین کی صفات ہیں۔ فرمایا یہ سب ذکر کرنے کے بعد اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بلندیاں ہیں، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، بلکہ مقابلہ ابو جہل والے لشکر سے ہو جائے تاکہ حق حق بن جائے، واضح ہو جائے، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے، پھر ان کے اندر ہمت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھپر بنا لیا، ایک الگ جگہ جہاں پر پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہے، روتے رہے، مدد مانگتے رہے کہ اے اللہ آج ہم تیرے دین کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قومی جن کو میں لایا ہوں، یہ صحابہ، اگر یہ ہار جائیں، اگر ان سے مقابلہ ہو جائے، یہ مٹ جائیں، یہ شکست کھا جائیں، تو پھر تو زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمت رکھیں، آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کی خوشی کے لیے ہم ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے۔ ایک تو وہ تھا کہ جو وسوسے پڑ رہے تھے کہ ان کا بڑا لشکر ہے، وہ اوپر سے جو دیکھ دیکھ کے کیا پریشان ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی کو بھی دھلا دیا۔ ساتھ میں ہوا یہ کہ ریت میں تھے، یہ بارش پڑی، ریت جم گئی، تو اب جم کے قدم رکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور اوپر تھے تو پانی ٹھہرا نہیں، بلکہ پانی بہتا ہوا سیدھے نیچے چلا گیا جہاں یہ مشرکین تھے، اور وہاں پر ریت نہیں تھی، مٹی تھی، اور مٹی میں جب پانی گیا تو وہ دلدل بن گیا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سورہ انفال جو کہ سورہ نمبر 8 ہے، شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ انفال کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ زائد مال۔ یہ نفل سے ہی نکلا ہے، واجب فرض یہ دونوں تو ضروری ہیں، اس سے زائد جو ہے نا وہ نفل ہے، اسی سے انفال نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انفال جو ہے، یہ زائد مال جو ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، جو زائد مال ہے، جو مال غنیمت ہے، یہاں پر مراد خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو پس کیا کرو؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات کو درست رکھو۔ اس مال کے لیے، اس غنیمت کے لیے صحابہ کے اندر تھوڑا سا کیا ہے، اختلاف ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بتایا کہ حق تو یہ صرف اللہ اور اس کا رسول کا ہے، اور دوسری بات یہ بتلایا کہ یہ دنیاوی جو مال غنیمت آیا ہے، یہ دنیاوی مال غنیمت کے لیے اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کرو۔
دنیاوی مال و متاع کے لیے رشتہ داری، دوستی، اس طرح کے تعلقات کو خراب کرنا تو مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور دیکھو اپنے حالات، اپنے ایک دوسرے کے درمیان کے تعلقات درست رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واقعتاً تم مومن ہو۔ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو حکم جس بارے میں بھی آیا، جیسے آیا اس کو مان لو۔ اور یہ مسئلہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں بدر جب ہوئی، یہ سب سے پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس میں مال غنیمت بہت آیا، اور مال غنیمت پانے والے صحابہ میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے تو جنگ کے میدان میں تھے، کفار سے لڑ رہے تھے۔ بعض لوگ وہ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ بعض لوگ وہ بھی تھے جو مشرکین مکہ کے تعاقب میں دور تک گئے ہوئے تھے۔ تو میدان جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی، جو قریب صحابہ تھے انہوں نے تو کیا کیا تھا، مال اٹھا لیا تھا، لیکن جو دور گئے ہوئے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا۔ اور بعض لوگوں کی زبان سے، کیونکہ پہلی جنگ تھی، ابھی تک کے احکامات نہیں آئے تھے، تو زبان سے نکل گیا کہ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے۔ اب بعضوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو اسی جنگ میں شریک تھے، ہمارا کام دور تھا تو ہم مال غنیمت اٹھا نہیں سکے۔ تو اس طرح کے کچھ احوال، کچھ باتیں ہو گئی جو کہ صحابہ کے شان کے مطابق نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر یہ حکم نازل کیا، اور اس میں بتایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انفال جو ہے نا، یہ مال غنیمت جو ہے نا، یہ پورا کا پورا حق تو صرف اللہ اور اس کا رسول کا، جیسے چاہے تقسیم کریں، یاد رکھو اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ اس کے لیے اگر آپ لوگوں کے درمیان رنجش ہو رہی ہے تو یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اپنی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کا رسول جو حکم تمہیں دیتا ہے، خواہ وہ دنیاوی سلسلے میں ہو، خواہ وہ اخروی سلسلے میں ہو، مال کے سلسلے میں ہو، تجارت، جو بھی ہو، جیسے حکم آ گیا اس کو مان لو، یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اور مومنین کون ہیں جی؟ اصل انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کنتم مؤمنین جو اوپر فرمایا نا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ مومنین کون ہیں؟ وہ مومنین یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا ہے، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں مادی چیزوں سے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی کو مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کسی کو مال ملے یا نہ ملے۔ اصل مومنین تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ توکل کرتے ہیں تو اللہ پر کرتے ہیں، مادی اشیاء پر نہیں کرتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مومنین کی صفات ہیں۔ فرمایا یہ سب ذکر کرنے کے بعد اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بلندیاں ہیں، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے، ورزق کریم، بڑا ہی مکرم، بڑا ہی عزیز، بڑا ہی کیا ہے، بہت بہترین عزت کی روٹی، یعنی عزت کی روزی اور عزت کا رزق رب العالمین میں جنت میں ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے پھر بات ہو گئی، وہاں تو کیا ہے، فوری طور پر جواب دینا تھا کہ مال غنیمت کے سلسلے میں، تو وہ بات آ گئی۔ اب یہاں سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے،
جو جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ آیا تو مسئلہ جو فوری تھا وہ بیان کر دیا، لیکن اب غزوہ بدر کی شروعات کیسے ہوئی، کیا حالات پیش آئے، وہ تفصیل سے ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً یہاں سے آپ کو چند آیات صرف بدر کے تبصرے پر ملیں گی۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر نکال لایا تھا۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ تو اللہ یاد کرا رہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے، مدینے سے، گھر سے پھر نکال کے کہاں تک لایا؟ بدر کے مقام پر لایا۔ وہ سب کچھ جو ہوا وہ حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نکال کے لایا، حق کام کے لیے لایا، ایک بہت بڑا کام ہونا تھا وہاں پر، اس واسطے لایا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا، یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اس بات کو وہ ناپسند کر رہا تھا۔ مومنین کے اندر ایک گروہ، ایک فریق، ایک کی سوچ یہ تھی کہ ہم کیوں یہاں پر آئے، کیوں جنگ ہو گئی بدر میں۔ اس سے تھوڑا سا کیا ہے، ان کے اندر کراہت تھی، ناپسندیدگی تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر کھینچ کے آپ کو لا کھڑا کیا اور غزوہ بدر ہوئی، یہ حق کام تھا اور یہ کو اللہ تبارک و تعالی اس کو طے کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ پس منظر سمجھ لینا چاہیے کہ حالات کیا ہوئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ ہے جو تجارتی مال لے کر واپس مدینہ آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا قصد کیا اور اس کو روکیں، لیکن قریب پہنچے، خاص کر بدر کے اس مقام پر جہاں پر جنگ ہوئی تھی، تو معلوم ہوا کہ جس قافلے کے لیے نکلے وہ قافلہ تو بچ کے نکل چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے۔ ابھی اس نیوز کو مکمل طور پر تصدیق بھی نہیں ہوئی، پھر یہ نیوز بھی آ گئی کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل کی سرگردگی میں ایک بہت بڑا 1000 کا لشکر مکے سے نکلا ہے، وہ دراصل مقام پہ پہنچ چکا ہے بدر کے اور وہ لڑنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو قصد تھا ایک چھوٹے سے قافلے پر اور جو کہ مال غنیمت سے لدا ہوا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہوا کہ وہ تو بچ نکلا اور 1000 کا جو لشکر آ رہا تھا اس سے جنگ ہونے کا امکان تھا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ کے جو آئے تھے کہ ایک سے صرف کیا ہے مقابلہ ہوگا ایک قافلے سے چھوٹے سے، اور مال غنیمت بھی اس کے پاس کثرت سے ہے، وہ لے کے ہم لوٹیں گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ تو نکل چکا تھا اور جو آنے والا لشکر تھا وہ 1000 کا تھا۔ تو بعض اہل ایمان کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہ، یہ تو حق کے ساتھ پہلے ہی طے تھا کہ یہی ہونا ہے۔ ہاں، نکلتے وقت تم کو معلوم نہیں تھا، لیکن تمہارے رب کو معلوم تھا کہ اصل جنگ کس سے ہوگی اور حق و باطل کا معرکہ ہو کر کس طرح حق کو اللہ تبارک و تعالی غالب کرے گا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہی کی طرف اشارے ہیں کہ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا، اور ان کا حال یہ تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے اس کو حملہ کریں گے، بس بات ختم، ان کے پاس جو تجارتی مال بہت بڑا ہے اس کو لیں گے، واپس پلٹیں گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی جنگ منتظر تھی، تو ان لوگ اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر چکا تھا کہ اب تمہارا معاملہ جو ہوگا وہ ان 1000 لوگوں سے جنگ ہوگی، اور اس جنگ کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جو کہ کفر اور ایمان کا، اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ تھا۔
لیکن بعض لوگ اس کو ایسا سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کیا ہے، موت گلے پڑ گئی، اور بعض لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ گویا کہ وہ کھینچ کے موت کی طرف لائے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے دیکھ رہے تھے گویا کہ ابھی دراصل موت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب واقعہ کچھ اور پیچھے جا رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ جو ہے، یعنی قافلہ جو ہے جس سے جنگ زیادہ نہیں ہوگی، وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ مقصود نکلتے وقت صرف کیا تھا، ایک چھوٹے سے قافلے پر حملہ، اور تجارت کا بہت مال تھا ان کے پاس، اس کو لے کے واپس آنا تھا، لیکن اصل مقصود جہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا وہ تو 1000 جنگجوؤں سے مقابلہ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یا تو قافلے والے سے مٹ بھیڑ ہوگی اور نتیجے میں مال غنیمت کثرت سے ملے گا، یا تو مقابلہ جنگجوؤں سے ہو جائے گا، 1000 کا لشکر جو آ رہا ہے، دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کا تمہارے لیے ہے، اس کا وعدہ تھا۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے مومنین میں کہ ہمیں دراصل قافلے سے مٹ بھیڑ ہو جائے، جو کہ کوئی زیادہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، غیر اسلحہ غیر مسلح جو گروہ تھا، جو قافلہ تھا، وہ مل جائے ہمیں، وہ چاہ رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا؟ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، بلکہ مقابلہ ابو جہل والے لشکر سے ہو جائے، تاکہ حق حق بن جائے، واضح ہو جائے، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے، پھر ان کے اندر ہمت نہ ہو۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا تھا؟ اس واسطے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق دکھائے اور باطل کو مٹا کر رکھ دے۔ یعنی اللہ چاہتا تھا کہ یہ قافلہ اگر مل جائے تو مکمل جو معرکہ بدر کے اوپر اثر جو ہوا پوری دنیا میں، آخرت میں، بلکہ کیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے اوپر، وہ نتیجہ اللہ چاہتا تھا کہ حق حق دکھ جائے اور باطل جڑ سے کٹ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ احوال ذکر کر رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 313 یا 319 مسلمانوں کے درمیان جو 1000 کا معرکہ ہوا، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سپورٹ بنایا، ان لوگوں کے لیے ان کی مدد کی اور ان کے دلوں کو مضبوط کیے، کس طرح فرشتوں کو اتارا، وہ وہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اور یہ بھی یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ ہم پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہے ہیں۔ ہاں، جب معاملہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ تعداد بہت چھوٹی ہے ہماری، 313 افراد، اور ادھر مقابلہ معلوم ہوا کہ 1000 لوگوں کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھپر بنا لیا، ایک الگ جگہ، جہاں پر پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہے، روتے رہے، مدد مانگتے رہے کہ اے اللہ آج ہم تیرے دین کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قومی جن کو میں لایا ہوں، یہ صحابہ، اگر یہ ہار جائیں، اگر ان سے مقابلہ ہو جائے، یہ مٹ جائیں، یہ شکست کھا جائیں، تو پھر تو زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمت رکھیں، آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کی خوشی کے لیے ہم ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، انی ممدکم ب1000،
1000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مردفین، جو کہ کیا ہیں، 1000 فرشتے آئیں گے مدد کو، جو تمہارے صحابہ کے ساتھ سپورٹر بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف تمہارے لیے اس بات سے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی بتا رہا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ 1000 فرشتوں کو نازل کر کے ہی مدد کرے، اللہ بغیر فرشتوں کی بھی مدد کر سکتا ہے، اور مدد جب بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی غوث نہیں ہے، کوئی غوث الاعظم نہیں ہے، کوئی بغداد والا نہیں ہے، کوئی علی حجویری نہیں ہے، مدد تو ہم ہی کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن یہ بات ہم نے آپ کو اس واسطے بتا دی تاکہ آپ کے لیے خوشخبری ہو، دلی اطمینان ہو۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ ہم 1000 فرشتے اتار رہے ہیں، اور باقاعدہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کافروں کے سر کٹ کے گر رہے ہیں اور ان کے مارنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بذات خود فرشتوں نے وہاں پر شرکت کی، لیکن یاد رکھو اللہ اس کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے کہ مدد کرے تو فرشتوں کے ذریعے ہی کرے، بغیر فرشتے اتارے بھی کرنے پہ قادر ہے، اور مدد صرف دینے والا وہ رب ہے۔ یہ عقیدہ بگڑ نہ جائے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، ہم نے اس کو دراصل تمہارے لیے ایک خوش ہو جانے کا پہلو بنایا کہ 1000 فرشتے اتر رہے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل کو اطمینان کے لیے یہ خوشخبری دی، ورنہ تو وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ ہی کے پاس تمام کی تمام مدد ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے بغیر فرشتے کی بھی مدد کر سکتا ہے، وہ زبردست بھی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کا ایک اور مرحلہ بدر کے میدان کا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی، اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم کو جما دے۔ یعنی ایک وہاں کا فزیکل واقعہ بیان کر رہا ہے، کس طرح وہاں کی زمین بھی اور وہاں کا فضا کا ماحول بھی تمہارے سازگار رب نے کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب آمنے سامنے آئے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا ابو جہل کا، وہ نیچے اس کو جگہ مل گئی اور بڑی اچھی سی زمین مل گئی۔ صحابہ جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آئے تو ان کو اوپری جگہ ملی، اور وہاں بھی زمین والی نہیں، ریت والی۔ اب صحابہ اگر ریت میں سے اوپر سے دیکھتے، ایک تو تعداد 1000 کی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے ان کے لاؤ لشکر اسلحے وغیرہ، تو رعب چھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فضا میں ایسے کیا، زمین میں ایسے کہ ماحول میں ایسے کیا کہ سب کا سب ان کے لیے سازگار ہو گیا۔ تو پہلا کام یہ ہوا کہ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تمہیں ایک غنودگی طاری کرتی، یعنی ایک چھپکی، ایک دراصل کیا ہے، ایک نیند، ایک اونگ، یہ ایسی طاری ہوئی، سب پر طاری ہوئی، اور یہ نیند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو بالکل فریش طبیعت تھی، ایسی کہ کوئی بندہ نیند لے کے اٹھتا ہے، وہ تھی تو بالکل ایک ہی جھٹکے کی تھی، بس 1-2-3 لمحے کی تھی، لیکن رب نے اس کے اندر ایسی رحمت رکھی تھی کہ جیسے ہی اس سے بیدار ہوئے وہ بالکل فریش ہو گئے۔ اور اوپر سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، وَيَنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اس کے اندر 2 قسم کی پاکیزگیاں تھیں۔ ایک تو وہ تھا کہ جو وسوسے پڑ رہے تھے کہ ان کا بڑا لشکر ہے، وہ اوپر سے جو دیکھ کے کیا پریشان ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی کو بھی دھلا دیا۔ ساتھ میں ہوا یہ کہ ریت میں تھے، یہ بارش پڑی، ریت جم گئی، تو اب جم کے قدم رکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور اوپر تھے تو پانی ٹھہرا نہیں،
بلکہ پانی بہتا ہوا سیدھے نیچے چلا گیا جہاں یہ مشرکین تھے، اور وہاں پر ریت نہیں تھی، مٹی تھی، اور مٹی میں جب پانی گیا تو وہ دلدل بن گیا۔ اب ان کے گھوڑے اور ان کے پاؤں پھنسنے لگے، ادھر صحابہ کے پاؤں جم گئے، اور ساتھ میں سب سے بڑی مدد یہ ہوئی کہ وہ جو زمین تھی ریت کی، جس سے چلتے تھے تو غبار اڑ اڑ کے آنکھوں میں پریشانی پیدا کرتا تھا، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، وہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کیا ہے، انہیں ان کے قدم جما دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان کے دل بھی جم گئے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ، ان کے قدم بھی جم گئے۔ ادھر بالکل مشرکین مکہ وہی بارش کی وجہ سے جہاں پر یہ رحمت مسلمانوں پہ ہوئی، لیکن یہی بارش کا پانی ان کے لشکر کے پاس گیا تو ان کے لیے جینا دوبھر ہو گیا، کھڑنا بھی دوبھر ہو گیا، کیونکہ ان کی زمین دلدل بن چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو چلنا مشکل اس واسطے ہو رہا تھا کہ وزن اٹھا کے جیسے ہی قدم رکھتا گھوڑا تو وہ گھوڑا اور زیادہ اس کا پاؤں اندر چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح ہم نے ماحول تمہارے مطابق بنا دیا تاکہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہو اور حق ثابت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کا ایک اور پس منظر فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، ہاں تمہارا رب نے جب وحی کی تھی الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، فرمایا کہ انی معکم، تمہارے ساتھ میں ہوں۔ فرشتوں سے کہہ رہا، جو فرشتے اتر رہے ہیں ان فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی اور فرمایا کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، انی معکم۔ تو فثبتوا الذین آمنوا، تو لہٰذا مسلمانوں کے قدم کو جمائے رکھو، ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ تم بھی۔ پھر فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ ہاں یہی تو اصل چیز ہوتی ہے، بندہ کتنا بھی ہائٹ وائٹ کیوں نہ ہو، اگر دل اندر سے کمزور ہے نا پھر مسئلہ کیا نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کھڑ سکتا۔ تو اللہ کافروں پر رعب ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد فرما رہا تھا کہ پس اب تم ان کے گردنوں کو اڑاؤ اور ہر جوڑ جوڑ پہ انہیں مارو، کل بنان، ہاں فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان۔ کافروں کے دلوں میں ہم ابھی ڈوب ڈال دیں گے، اور اس کے بعد تم کیا کرنا، ان کی گردنوں کو کاٹنا، ان کی گردنوں کو بھی اڑانا، اور یاد رکھنا مار جو پڑنا ہے اصل ان کے جوڑوں پہ پڑنا ہے، جوڑ دیکھ کے مارو تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ فرمایا یہ کیوں ہوا؟ یہ اس واسطے ہوا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یا رب اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہم احفظنا منہم۔ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ منظر بھی یاد رکھیے، کفار مکہ نے کیا کیا تکلیفیں دی تھی مکی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ایذائیں پہنچائی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کہنے لگے تم میں کون جاتا ہے اور فلاں کے گھر میں ابھی اونٹنی ذبح ہوئی ہے اور اس کی بچہ دانی جو ہے، جو کیا ہے غلاظت جو ہے وہ لا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جب سجدہ کریں تو ان کی گردن پہ رکھ دیتا ہے۔ قوم کا بدبخت ترین انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس اوجھڑی کو لے آ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کے گردن پہ رکھ دیا، جس سے اللہ کے رسول خود سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا، اور یہ رکھ کر یہ لوگ کافر ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، ہنسی مذاق ٹھٹا اڑا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس کچھ قوت ہوتی، لیکن اس وقت میں بھی ایک چھوٹا سا کمزور سا انسان تھا، میں کیا کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کچرے کو، اس بچہ دانی کو ہٹایا، پھینکا، تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ تو یہ کیفیتیں، یہ تکلیفیں ان بدبختوں نے دی، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
ان لوگوں نے اصل میں یہ کام کیا، اسی واسطے ہم نے کیا ہے بدر میں ان سے زبردست فرشتوں کو اتار کر انہیں نیست و نابود کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، اسے بڑا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرے نا ان کو بدترین موت دیا، ان سے فرمایا یہ عذاب ہے، اب چکو مزہ۔ اور پھر کافروں کو اس کے علاوہ بھی ایک بڑا عذاب ہے جو جہنم کی طرح، یہ دنیاوی عذاب ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا معرکہ کر کے قتل کیے، 70 بڑے بڑے سردار بدر کی جنگ میں قتل ہوئے۔ چکو عذاب کا مزہ چک، یہ جو دنیا کے اندر، آخرت میں پھر جہنم کے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ایک واقعہ جو بڑی نصیحت اور بڑے ہی اہم ترین نکات پر مشتمل تھا اس وقت، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑی نصیحتیں تھیں۔ جو غزوہ بدر تھا، اس کے اہم واقعات کا ایک خاکہ اللہ نے رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اسلام جو ہے نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی راہ ہے، اور اس میں تکالیف آئیں گی، لیکن آخر کار فتح کس کی ہوگی؟ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہوگی، حق کی ہوگی، اسلام کی ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تمہیں 313 ہوتے ہوئے 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا اور ان لوگوں کو شکست فاش دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان رکھو، فتح دی ہزاروں کی تعداد کا مقابلے میں ہوتے ہوئے، یہ صرف اس واسطے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سرتابی کرو گے تو غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، چھوٹا سا ایک حکم، اور اس میں بھی صرف کیا ہے، سمجھنے کی کوتاہی ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے شکست فاش ہوئی۔ اللہ نے روکا، دیکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اے لوگوں سنو، ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کان سے سنا، اس کان سے چھوڑ دیا۔ ارے مولانا کا کام ہی یہی ہے جی، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی باتوں پہ چلیں گے، قرآن حدیث پہ چلیں گے تو زندگی میں کیا کر سکیں گے؟ بھائی تجارت کیسے کر سکیں گے؟ جھوٹ کے بغیر تجارت ہوتی کیا؟ تو جس طرح مذاق اڑاتے ہوئے یہ لوگ آگے چل دیتے ہیں، عمل کی توفیق نہیں ملتی، تو اللہ کہتا ہے یہ کام دراصل ہم جانتے تھے کہ ان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اور اس کے دل کے درمیان تو رب العالمین ہے۔ بھلائی کا حکم، برائی کا روکنا اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب تم چاہو گے تبھی رب دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے وہ بدلتا ہے۔ تو یاد رکھو، نیکی کی توفیق ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس واسطے جب رسول بلائیں، بھاگے دوڑے آؤ۔